یا نیکیوں کی طرف بلانے کی جد و جہد کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک طاقت ہوتی ہے جو پوری توانائی اس بات پر خرچ کرتی ہے کہ دائی اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے، اور وہ طاقت ہے شیطان کی۔ وہ اتنا طاقتور ہے کہ بڑے سے بڑے اولیاء کو بھی بہکانے کی اس نے کوشش کی، اور اس میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو اب ہم دیکھیں کہ اس کے مکر و فریب سے کون بچ سکتا ہے اور اس کی شرارت سے کون محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو اسے بھی قرآن نے مینشن کیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ نے فرمایا جو میرے خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا جادو نہیں چلے گا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ جب تک کہ ہم پوری کوشش اس اچھے بندوں میں شامل ہونے کی نہیں کریں گے، شیطان ہم سے غافل نہیں ہے اور ہمیں قدم قدم پر ورگلانے کی کوشش کرے گا۔ ورگلانے کے اس کے کئی ہتھ کنڈے ہیں، ان میں سے ایک ریاکاری بھی ہے، اس میں سے ایک تصنع بھی ہے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ قول و عمل کا تضاد بھی ہے۔ یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں جس سے شیطان ہمارے مشن کو، ہمارے مقصد کو ناکام کرنے کی جد و جہد کرتا ہے۔ تو جب شیطان پوری طاقت کے ساتھ ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرے گا یا ہمارے مقصد کے اندر ہمیں ناکام کرنے کی کوشش کرے گا، تو ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اسی کو قرآن نے کہا وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، وہ جو کتاب کو مضبوط تھامتے ہیں۔ اب کتاب کو مضبوط تھامنے سے کیا مراد؟ ہاتھ میں دبا کے چلتے ہیں، سینے سے لگا کے چلتے ہیں؟ یہ نہیں۔ کتاب کو مضبوط تھامنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال، حرام کردہ چیزوں کو حرام، اور اسی کی ایک صفت ہدایت کے حوالے سے قرآن نے خود بیان کی ہے، ھدی للمتقین۔ تو اس کتاب کے فائدے اسی کو نصیب ہوتے ہیں جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے۔ چونکہ آپ علماء کے زمرے میں شامل ہیں تو عالم کی تعریف اسی لیے قرآن نے یہ کی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو جب صحیح معنوں میں کوئی عالم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کی کتاب ایسی ہدایت کی کتاب بن جاتی ہے کہ پھر وہ خود بھی راستے پر چلتا ہے اور دوسروں کو بھی راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تھامنے سے مراد اس پر عمل کرنا بھی ہے، تھامنے سے مراد اس کی تلاوت بھی ہے، تھامنے سے مراد اس کو دیکھنا بھی ہے، تھامنے سے مراد اس نے جتنے بھی احکام اس کتاب نے ہمیں بتائے ہیں اس کو فالو بھی کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تھامنے سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے سینے میں محفوظ بھی کرنا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک صحابہ، تابعین اور اولیاء کرام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، ان میں جتنے بھی داعی آپ کو ملیں گے، بلکہ جتنے بھی صحابہ رہے سب داعی رہے، جتنے بھی تابعی رہے سب داعی رہے، جتنے بھی اولیاء ہیں سب داعی ہیں، ہر داعی کی زندگی میں ان کی کامیابی کے دو سرچشمے آپ کو نظر آئیں گے، تمسک بالکتاب اور اقامت صلاۃ۔ ہمارے یہاں پوری توجہ خطاب پر ہے، کتاب پر نہیں۔ جب تک کہ ہماری توجہ کتاب پر زیادہ نہیں ہوگی اور اقامت صلاۃ پر زیادہ نہیں ہوگی، اس وقت تک ہماری دعوت مؤثر نہیں ہو سکتی اور ہم اپنے مشن کے اندر صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔
آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی دو چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آپ دیکھیں 21ویں پارے کی پہلی آیت میں رب قدیر جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی دو چیزوں کا ذکر فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ۔ یہاں بھی نماز اور قرآن دونوں کا ذکر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کہ داعی قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا اس میں توانائی پیدا نہیں ہوگی، اس میں جرت پیدا نہیں ہوگی، اس میں حق بات کہنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے جتنے بھی بے باک داعی آپ کو نظر آئیں گے ان کی راتیں قرآن کی تلاوت میں اور سجدہ کرنے کے اندر گزرتی نظر آئیں گی۔ چنانچہ وہ لوگ اپنی زندگی کے اندر کہیں بھی چلے جاتے انہیں کوئی خوف نہ ہوتا، اس لیے کہ قرآن کی طاقت اور نماز کی طاقت ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ تو داعی کے لیے یہ دو چیزیں بے پناہ ضروری ہیں، تمسک بالکتاب اور اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا، ایتائے صلاۃ کا نہیں۔ نماز ادائے صلاۃ کا حکم نہیں دیا گیا، اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا۔ اقامت صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے شرائط و واجبات ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے پرسکون انداز سے اس طرح سے نماز ادا کرنا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا سوچو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارے یہاں نماز بھی فارمیلٹی میں آ گئی اور بڑی معذرت کے ساتھ کرٹیسائز کیے بغیر، کسی کے سلسلے میں بدگمان ہوئے بغیر، میں ایک جنرل جو سچویشن آج کے دور کے اندر دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ چیز خاص طور پر نظر آتی ہے، الا ماشاء اللہ جتنے بھی اس وقت دعوت دین کی فیلڈ کے شہ سوار نظر آتے ہیں، الا ماشاء اللہ کسی کو شاید ہی کبھی آپ قرآن شریف پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک عظیم داعی خود حضور مبلغ اسلام کے حوالے سے، قائد اہل سنت کے حوالے سے امریکہ کے اندر گفتگو چل رہی تھی تو کسی نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ بے باکی کے ساتھ کسی کے سامنے بھی کچھ بھی کہہ دیتے تھے اور ڈرتے نہیں تھے، وجہ کیا تھی؟ تو میں نے کہا وہ قرآن کی تلاوت، اس لیے کہ قرآن اتنا طاقتور ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور جو شخص روزانہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہو، ہم کلامی سے مراد اپنے معروضات وہ پیش کرتا ہو، اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی تو قوت عطا فرمائے گا۔ ہمارے یہاں داعی کے اندر تلاوت قرآن کا جذبہ اور عمل قرآن کا جذبہ، فہم قرآن کا جذبہ تو موجود ہے، لیکن عمل قرآن اور تلاوت قرآن کے جذبے کا فقدان ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں ایک چارٹ تیار کرنا پڑے گا کہ آپ کتنے دن میں قرآن شریف ختم کریں گے۔ جب تک کہ آپ اپنی زندگی میں یہ چارٹ ترتیب نہیں دیں گے اس وقت تک آپ صحیح معنوں میں ایسے داعی نہیں بن سکیں گے جس داعی کے ذریعے معاشرے کے اندر کوئی انقلاب پیدا ہو سکے۔ اس لیے کہ قرآن نے ان دونوں چیزوں کے ذکر کے بعد فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ آپ اسے اندازہ لگائیں کہ مصلحین کا ذکر اس میں فرمایا، یعنی واضح لفظوں میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا ہم نیکوں کا نیک نہیں گنواتے۔ یعنی جو داعی تمسک بالکتاب اور اقامت صلاۃ کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دے، اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو ضائع نہیں فرماتا بلکہ اس کا پورا پورا صلہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو تمسک بالکتاب یہ بے پناہ ضروری ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے رب قدیر نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے میدان کا جب حکم دیا گیا اترنے کا
تو کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن کے ذریعے تبلیغ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اولیاء کرام علیہم الرضوان کے واقعات اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن دعوت و تبلیغ کے لیے قرآن سب سے بنیادی چیز ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جس رسول کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی، اس رسول کے حوالے سے اسی صفت کا ذکر فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ وہاں پر بھی آپ کو یہ چیز ملے گی کہ قرآن کی تلاوت جب تک کہ آپ کی زندگی میں اور آپ کی زبان میں، جملے پر توجہ چاہوں گا، اسے آج خاص طور پر محفوظ کریں، آپ کی زندگی میں اور آپ کی زبان میں، زبان پر دونوں میں جب تک کہ قرآن شامل نہیں ہوگا، آپ کی گفتگو مؤثر ہو نہیں سکتی، اور آپ کی گفتگو جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے اقامت صلاۃ کو آپ دیکھیں، خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم داعی اعظم، لیکن رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف 5 وقتہ نماز ادا نہیں فرماتے، بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد، اوابین، اشراق، چاشت اور مزاج عطا کیا کہ جو داعی ہو وہ عوام کی طرح سے 5 وقتہ نماز پر اکتفا نہ کرے، داعی کو ان کے مقابلے میں زیادہ عبادت کرنی پڑے گی، اور عبادت میں بھی زیادہ نماز قائم کرنا۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت نوافل کے ذریعے بندہ خدا سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اولیاء کی زندگی کا جائزہ لیں، صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیں، تو وہاں پر کثرت نوافل آپ کو ملیں گے کہ وہ پوری رات 1000 رکعت، 600 رکعت، 200 رکعت، 100 رکعت یہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہماری سوچ صرف اتنی بن چکی ہے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا، اور اتنا بڑا پہاڑ ہم نے کھڑا کر دیا، اور اتنا بڑا کام ہم نے کر دیا کہ اب اس کا اجر تو اتنا ہے کہ ہماری نسلیں کھاتی رہیں گی۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہماری نیت میں جہاں کہیں بھی فطور آیا کہ فوراً ہمارا سارا کام ضائع ہو جائے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نیتیں اتنی درست تھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں فرماتے کہ میرے صحابی کا یک مشت جو خیرات کرنا، غیر صحابی کا کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرنا، یہ دونوں اکول نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مشت جو بھی دیتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے،